बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब, और आज जुमेरात और जुमे का दिन हमने आपके लिए ख़ास तौर पे जो है वो इंतहाई महफूज कर दिया है कि आपके साथ हम टेलीफोन कॉल्स करेंगे, क्योंकि बहुत से दोस्तों का ईमेल्स के ऊपर, मैसेजेस पे, अदरवाइज़ यहाँ पे भी बहुत कॉल्स आती थी कि लोगों का ज़ाहिर है जो वेटिंग पीरियड था वो बहुत ज़्यादा था, बात भी सुननी बड़ा ज़रूरी होती है, तो फिर सोचा कि इसमें इजाफ़ा कर दिया जाए। अल्लाह ताला इस इजाफ़े में इजाफ़ा फरमाए और अल्लाह ताला इसमें रहमत और बरकत फरमाए। हमारे पास हमेशा कोई ना कोई ऐसी शख्सियत भी होती है जो आपको दीनी और दुनियावी दोनों रहनुमाई करती हैं। आज हमारे साथ मुफ्ती इकबाल नक्शबंदी साहब है, कराची से हमें ज्वाइन करेंगे। नक्शबंदी साहब बहुत शुक्रिया और अस्सलाम वालेकुम। एक वाक़या आपसे ज़िक्र करते हुए आपसे राय भी मांगूंगा और आपसे कहूँगा कि आप इनके लिए दुआ भी करें। अख़ुवत एक फ़ाउंडेशन है जिसको कि हमारे डॉक्टर साकिब साहब जो हैं वो चलाते हैं। रात को मैं उनके साथ था और उन्होंने एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई। खुशखबरी अल्लाह करे कि पूरी हो भी जाए। उन्होंने कहा कि हम बग़ैर सूद के किसी भी तरह का जितना देंगे उतना ही लेंगे जो दे सके, जो ना दे सके उसको कर्ज़े हसना समझ के माफ़ कर देंगे। हम एक बैंक बनाना चाहते हैं जिसकी इजाज़त जो है वो हमने स्टेट बैंक से मांगी है। खुदा करे, दुआ करें कि स्टेट बैंक ये इजाज़त दे दे। अगर ना दी इजाज़त तो यकीन करें रोज़े क़यामत जो है वो गिरेबान ज़रूर पकड़ा जाएगा। आखिर ये बैंक बेसूद, एब्सोल्युटली ज़ीरो सूद किसी भी किस्म का पाकिस्तान में कायम हो जाता है तो वो अल्लाह की वो जो बात है वो पूरी हो जाती है कि सदकात और को कायम करेंगे तो सूद ख़त्म होगा। जब ये कर्ज़ माफ़ करने वाला बैंक बन गया और बगैर सूद के बैंक बन गया, तो मुफ्ती साहब आपको लगता है कि फिर हमारे उलमा किराम ने जो इस्लामिक बैंकिंग पे फतवे दिए हुए थे कि वो इस तरह से इसको इस्लामिक बनाए या ना बनाए, वो सब उनको वापस लेने पड़ेंगे क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल कुतुब साहब बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको बरकतें अता करे। आज जुम्मतुल मुबारक का दिन भी है, अहम दिन है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इसकी बरकतें रहमतें अता फ़रमाए। आमीन। जहाँ तक डॉक्टर साहब की बात का ताल्लुक़ है, ये तो बड़ी खुशाइन बात है कि डॉक्टर साहब इतनी बड़ा जो है ना वो कदम उठा रहे हैं इस पाकिस्तानी कौम के लिए, और इतना बड़ा कदम किया है, सोचा है। तो मेरा ख़्याल है ये बेहतरीन तरीका है कि कर्ज़ हसना के तौर पे इन लोगों की मदद करना, हेल्प करना, इससे बेहतर कोई और काम नहीं है। जबकि वक्त की ज़रूरत है, कोरोना के हालात, दीगर मामलात, पाकिस्तानी कौम इस मराहल से गुज़री हुई है, बेरोज़गारी वो आम है। हमारे कराची के हालात तो बहुत ही बदतर हैं। यहाँ के जो मामलात हैं कि अल्लाह माफ़ फरमाए, नौजवान तबका जो है वो काफ़ी पिस गया है, जो दिहाड़ीदार दीगर मामलात। तो नक्शबंदी साहब दूसरा वो जो फतवों का बिलाल क्या भी बनेगा आपका जो कि हमारे उलमा किराम ने उस बैंकिंग को दिए थे जिनको कि वो इस्लामिक बैंकिंग कहते हैं, फिर वो क्या करेंगे? वो कहाँ जाएंगे अगर ये हो जाता है तो? मेरा ख्याल है वो अपना काम वो पहले भी जो है ना बिलाल भी कर रहे हैं, इस्लामी बैंक वाले भी अब भी करेंगे। उनकी पॉलिसी जो है वो इससे अलग है, मगर वो भी काम कर रहे हैं। तो एक वो अल्लाह ताला तो चुन लेता है क्या किसी ये बंदे फतवा से आएगा काम कि लेना हो। इस्लामी बैंकारियां दोनों किस्म की इस्लामी बैंकारियां ही होंगी? जी हाँ जी बिलाल भाई। फिर दोनों इस्लामी बैंकारियां ही होंगी? एक नहीं, मतलब फिर अच्छा क्या काम होगा? है इस्लामी बैंकारी का काम जो है, ये कोई बुरा नहीं है। ये भी उम्मत मुसलमान की वक्त की ज़रूरत है, उनके लिए किया जा रहा है और कर भी रहे हैं। कई इस्लामी बैंक ऐसे अच्छे भी हैं जो बेहतरीन तरीके से हेल्प कर रहे हैं इस कौम की, पाकिस्तानी कौम की, गरीबों की, दीगर लोगों की। काम तो कोई बुरा नहीं होता जब उसके अंदर कोई नक्शबंदी और साहब, मैं एक बुराइयाँ और कॉलर की तरफ जा खुराफात रहा ना हूँ, आ जाए। आपने इस बात का मुझे जवाब जो है ना वो दोबारा देना है। मैं दो कॉलर से बात कर लूँ फिर मैं आपके पास दोबारा आऊँगा कि अगर ऐसा हो जाता है और एक बैंक ऐसा आ जाता है जो कि इंशाअल्लाह ताला आएगा, जो सूद ले ही नहीं रहा, जो कर्जा माफ कर देता है और इसके बावजूद वो कमा रहा है, फिर वो फतवे जो हैं जो हमने इस्लामिक बैंकिंग की कौंसिल पे मेंबरान बनाने पे दिए थे, फिर वो दोनों इकट्ठे कैसे एग्जिस्ट करेंगे? पहले कॉलर से बात कर लूँ जी। अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी शेजा बेटा। अस्सलाम वालेकुम बिलाल मामू। वालेकुम अस्सलाम। कितना अच्छा लगा मामू कह के, वाह। जी शेजा। मामू मैंने आपसे जो है एक मसला भी पूछना था और आपसे मशवरा भी लेना था। मैंने 2019 में एफएससी की थी, उसके बाद से अभी 3 साल से मैं मुसलसल एमबीबीएस के लिए ट्राई कर रही हूँ, मेडिकल की स्टूडेंट हूँ। पहले मैं उस के लिए एलिजिबल नहीं थे, सेकंड ईयर मैंने जो है वो मार्क्स लिए तो मैं सेल्फ पे आ रही थी, तो पापा ने कहा कि आप ट्राई करो, आपको इस साल करवा दूंगा। अभी जब मैंने सेल्फ के लिए किया तो अभी जो है वो ऐसा हुआ कि मतलब मैं दोबारा से उसके लिए एलिजिबल ना हुई।
تو ابھی میں کہیں اور بھی ٹرائی کر رہی ہوں تو میری رکاوٹیں بہت آتی ہیں کام میں ادھر بھی کوشش کرتی ہوں, کوئی نہ کوئی پرابلم کھڑی ہو جاتی ہے. تمہارے خیال میں کیا پرابلم کیا ہے شیزا, یہ بتاؤ. پرابلم کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ڈیٹ گزر جاتی ہے یا کسی جو ہے وہ سیٹس ختم ہو جاتی ہیں, یا مطلب جس طرح بھی ٹرائی کریں اس طرف کوئی نہ کوئی ایشو ہو جاتا ہے. کہیں شیزا دور تم نے پری میڈیکل کیا ایف ایس سی, جی جی تمہارے کتنے نمبر آئے ٹوٹل؟ میرے 912. 912 آئے. اور ایم کیڈ میں کیا کیا تم نے؟ ایم کیٹ میں جو پہلے لاسٹ ایئر اچھے مارکس آئے تھے, اس دفعہ میرے 144 ہیں. لاسٹ ایئر سیلف پہ نہیں میں کر پائی تھی, پاپا نہیں کرا سکتے تھے. اس دفعہ جب انہوں نے کہا تو اس دفعہ پھر میں وہ ان کے میرٹ کے لیے ایلیجیبل نہیں ہوں. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ میں کس اور فیلڈ میں اپلائی کروں جس میں میرے لیے ٹھیک ہو. مجھے پہلی بات تو شیزا تم یہ سوچنا چھوڑ دو کہ اگر کوئی انسان میرٹ پہ نہ آئے تو وہ یہ کہے کہ میری زندگی میں رکاوٹیں بہت ہیں. میرٹ تو قانونی طور پہ, شرعی طور پہ ہر طرح سے جائز ہوتا ہے نا بیٹا. وہ تو ہے ماموں, لیکن یہ ہے کہ لاسٹ ایئر میں جب میرے مارکس تھے تو مطلب اس ٹائم گھر کی سچویشن ایسی نہیں تھی کہ میں کر سکوں. اس دفعہ جب میرے مطلب ہے تو اس طرح سے میرا تمہیں مشورہ یہ ہے, پہلی بات تو یہ کہ میرے خیال میں تمہیں ایم کیڈ امپروو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, ڈیفینیٹلی. اور ایم کیڈ امپروو کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے تمہیں؟ ظاہر ہے محنت زیادہ کرنی چاہیے. نہیں, تمہیں اکیڈمی جوائن کرنی چاہیے. ایم کیڈ بنیادی طور پہ محنت سے زیادہ ٹیکنیک ہے. جی, کیونکہ تمہیں کوئی اور فیلڈ آپ مجھے سجیسٹ ایک سیکنڈ میں کر رہا ہوں بات. پہلی بات تو یہ کہ تم ایم کیڈ کی تیاری کرو, کیونکہ جتنے بھی یہ ایم کیڈ کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ہمیشہ اندازہ جو ہوتا ہے ایف ایس سی کے بعد وہ یہ ہوتا ہے کہ سیدھا سا سوال ہے اور اس کو کیا جائے. ایم کیڈ کے اندر ٹرک یہ ہے کہ کوشچن ہمیشہ ریورس میں آتا ہے, کہ کیا وہ ریورس کے کوشچن کی ایف ایس سی کے بچے کو تیاری نہیں ہوتی. اس لیے یہ کسی اکیڈمی میں جا کے پہلے تو اس کی مابس کرو, بہت سے مابس کرو گے تمہیں بہت اچھا اندازہ ہو جائے گا. یو آر اے گڈ اسٹوڈنٹ, یو شوڈ گو ان ٹو میڈیسن. آئی ایم ان شاء اللہ تعالیٰ ویری پازیٹیو آن دس. لیکن تم میڈیسن ایم بی بی ایس میں جاؤ, ڈینٹسٹری میں جاؤ, فزیو تھراپی میں جاؤ, جس میں بھی جاؤ, اسٹے ان دا فیلڈ آف میڈیسن, کیونکہ یہی فیلڈ تمہارے آگے چل کے تمہارے لیے بہت بڑی اپرچونٹیز کھولے گی. اور انشاءاللہ تعالیٰ تم نے صرف ایک کام یہ کرنا ہے کہ ایک تو رکاوٹوں والی بات چھوڑ دینی ہے ایبسلیوٹلی, اور دھیان کرنا ہے پورا تم نے ایم کیٹ کی تیاری کی طرف. دوسری بات یہ کہ تم نے سورہ اخلاص کو پڑھتے رہنا ہے ہر وقت, سورہ اخلاص ہر وقت پڑھتی رہنا. اللہ تمہیں بہت کامیابی دے گا, تعلیم میں بھی اور عام زندگی میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ. تم نے میم کے نام سے شادی جب کرنی ہو تو یہاں پہ ذرا 10 دفعہ سوچنا اور مشورہ لینا, باقی سب ٹھیک ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. جی السلام علیکم بیٹا. جی یاسمین بیٹا. جی سر میرا مسئلہ یہ ہے کہ طبیعت, میری شادی کو 16 سال ہو گئے. ماشاءاللہ. ہلو جی جی ہلو جی جی بیٹا, یاسمین آپ کی آواز آ رہی بیٹا. سر میری طبیعت بالکل صحیح نہیں رہتی. 16 سال ہو گئے میری شادی کو اور مسلسل کوئی نہ کوئی مسئلہ میرے ساتھ لگا رہتا ہے. کیا مسئلہ لگا رہتا ہے؟ وہ کون سا ہے جو لگا رہتا ہے؟ میرے شوہر کا نا کام کا مسئلہ ہے. ہمارا کام جو بھی ہوتا ہے نا وہ بنتے بنتے بگڑ جاتا ہے. روزگار کا تو مسئلہ کوئی مثال دو نا, کیا کوششیں کرتے ہوئے لیکن کوئی روزگار نہیں ہو رہا. تو شوہر کو مشورہ دو, بخاری شریف کی حدیث کے مطابق اسے کوئی ایک شادی اور کر لے. سر ایک میں گزارا نہیں ہو رہا تو دوسری شادی کیا کر. میں تمہیں نبی کی بات سنا رہا ہوں, ایک کامیاب نہیں ہوئی, رزق نہیں کھلا, دوبارہ کہا کر لو, پھر کہا کر لو, رزق کھل گیا. نبی کی بات پہ یقین ہے؟ نبی کی بات پہ یقین ہے یاسمین؟ پہلے یہ بتاؤ, نبی کی بات پہ یقین ہے تمہیں؟ بنتے بنتے رک جاتا ہے. ہاں دیکھا نا, اصل بات کی طرف تو آ نہیں رہی نا. اگر تو تم اس کو کہو کہ رک جاتا ہے تو تم کہو گی یہ روحانی مسئلہ ہے. اب میں تمہیں روحانی مسئلے کے حل کے لیے اگر نبی کی بات بتاؤں گا تو تم کہو گی کہ یہ تو ٹھیک نہیں ہے, ایک ہی نہیں چل رہا. یہ دونوں کشتیوں میں پاؤں جو ہے نا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. اس کو میں اپنے طور پہ, میں اس کو کوئی اور تو لفظ نہیں دے سکتا, میں اس کو بڑے ادب کے ساتھ آپ سے کروں گا. یہ بنیادی طور پہ نا بے برکتی ہوتی ہے کہ انسان ہاں بڑا ڈال دے, لیکن جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو ماننے والی بات آئے وہاں پہ انسان جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کی حالت میں چلا جائے کہ نہیں یہ نہیں قبول, باقی ہونا چاہیے. پھر دوسری حدیث میں تمہیں بالکل نہیں بتاؤں گا جس میں مکان سواری اور عورت کا ذکر ہے, وہ بھی چھوڑ دو. آپ اپنے شوہر سے کہو صرف کہ وہ یا ذل جلال والاکرام
اور سورہ اخلاص، ان دونوں کو ہر وقت پڑھتا رہے، اور تم اپنے آپ کو اس معاملے سے جدا کر لو کہ وہ کیا کام کر رہا ہے یا کیا نہیں کر رہا، اس کے معاملے میں تم قطعی طور پہ انٹرفیئر نہ کرو۔ اب یہ بھی بڑا مشکل کام ہوگا یاسمین تمہارے لیے۔ تم نے اسے کہنا ہے کہ دونوں چیزیں پڑھے، اللہ اس کو یقیناً کامیابی دے گا، رزق میں بھی، کاروبار میں بھی انشاءاللہ۔ اقبال بھائی آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں، حضور اقدس پھر بنے گا کیا؟ کنفیوژن کریٹ ہوگی یا کیا ہوگا؟ جی حضور، گزارش یہ ہے کہ بلال بھائی، اصل اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جو کچھ یہ روئے زمین پر ہے اس کے رزق کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ یہ تو محض ان بچیوں کی سوچ ہو سکتی ہے کہ نہیں وہ ایک بیوی کو نہیں پال رہے تو دوسری کا کیا کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام کا جو حکم ہے، جو فرمان ہے، وہ مسلمانوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے، ان باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ آپ خوبصورت بات کر رہے تھے کہ یقین محکم ہو، اگر ہم اپنے پیغمبر کی بات کو دل سے یقین کے ساتھ مان لیں تو یقیناً جو ہے نا یہ کام بن جاتے ہیں۔ اور میں ایک عمل ہے کہ 40 مرتبہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد درود تاج پڑھا جائے تو اس میں رزق روزی میں اللہ تعالیٰ برکت فرما دیتے ہیں۔ یہ ایسا نایاب عمل ہے کہ ہم خود اس کے عامل ہیں، کرتے ہیں، لوگوں کو بھی بتاتے ہیں، اور اس کو ان بھی نماز کے کرنا بعد چاہیے۔ پڑھنا ہے؟ جی حضور، فرض نماز کے بعد؟ جی فجر کے فرض کے بعد، 2 سنت 2 فرض، فرضوں کے بعد جب بیٹھیں گے تو 40 مرتبہ یہ درود تاج پڑھیں درود تاج۔ تو انشاءاللہ یہ 40 دن سے پہلے اس کا اچھا رزلٹ آتا ہے، تو اللہ رب العزت رزق روزی کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ واہ، اچھا یہ مفتی صاحب، عام طور پہ لوگوں کا ایک بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ جب کوئی چیز بتاتے ہیں کہ اس کو اتنی دفعہ پڑھا جائے تو وہ کہتے ہیں اتنی دفعہ کیوں پڑھا جائے، اس کے اوپر کیا دلیل دیں گے؟ بلال بھائی، یہ جو اولیاء کرام کے، اللہ والوں کے، بزرگان دین کے تجربات ہیں ان کی روشنی میں بتاتے ہیں۔ اب اگر ہم 40 مرتبہ بتاتے ہیں تو لوگ یقیناً 40 مرتبہ پڑھتے نہیں ہیں، زیادہ زیادہ 8 مرتبہ 10 دفعہ پڑھ لیتے ہیں، تو وہ 40 کا عدد جو ہے نا وہ پورا رہتا ہے۔ چلو یہ 40 دن تک پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ جو کام ہے وہ اپنا ہو جائے گا۔ دوسرا، اس کے بعد بزرگوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ہر نماز فرض کے بعد یا رزاقوں کی تسبیح پڑھنے سے بھی اللہ تعالیٰ روزی کے اندر فراخی فرما دیتے ہیں۔ واہ واہ واہ، ماشاءاللہ۔ ہمارے ایک استاد محترم تھے، وہ ہمیشہ لکھتے ہیں، احمد رفیق اختر صاحب کا ذکر کر رہا ہوں، وہ ہمیشہ لکھتے ہیں کہ 300 دفعہ تسبیح پڑھی جائے، 300 دفعہ پڑھی جائے۔ تو بہت سے جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں نا، سارکاسٹکلی سوچنے والے، میں نالائق یا جاہل تو نہیں کہہ سکتا، وہ کہتے ہیں جی 300 کیوں پڑھا جائے؟ تو میں نے بھی ایک دفعہ پوچھ لیا تنہائی میں ان کو پیسہ کو، میں نے کہا یہ 300 کی تسبیح آپ کیوں دیتے ہیں 300؟ کہتے ہیں یار نہ اس کا کوئی، مجھے پتہ ہے کہ 300 میں کیوں دیتا ہوں، 600 لکھ دوں گا تو وہ پڑھیں گے نہیں، 100 لکھ دوں گا تو وہ بڑی معمولی کام ہوگا، بہت کم ہوگا، تو میں 300 صرف اس لیے لکھتا ہوں کہ کم از کم میں 3 تسبیح دے رہا ہوں، 900 دفعہ پڑھنے میں مشکل کیا ہے؟ اللہ کو بھی تو پتہ چلے نا کہ یہ لوگ سنجیدہ ہیں پڑھنے میں۔ اور یہ جو نقشبندی صاحب نے بات کی کہ ہر شے کو جب آپ دیکھتے ہیں تو میرے خیال میں برکت کے لیے یہ بڑا ہی ضروری ہوتا ہے کہ آپ نے جن لوگوں سے سنا ہو اور جن لوگوں نے اس سے سیکھا ہو اور وہ ائمہ کرام ہو، آپ ان کی روایت کو ویسے ہی لے کے جائیں۔ یہ بات جہاں تک مفتی صاحب کہہ رہے ہیں صحیح ہے، یہی بات اگر آپ بابوں کے پاس جائیں تو وہ بھی وہی بات کرتے ہیں جو کہ ان کو بزرگوں نے جیسے بتائی ہوتی ہے، اور اس کے اوپر وہ منطق کی بحث نہیں کرتے ہیں۔ یہی صحیح سلوب ہے اپنی سمیشن کا۔ جی السلام علیکم کالر۔ جی ہنا بیٹا۔ جی السلام علیکم وعلیکم سر۔ السلام۔ سر میں نے نا اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا تھا۔ جی پتر۔ جو میرا چھوٹا بھائی ہے اس کی آلموسٹ 20 سال ایج ہے۔ اچھا۔ لیکن وہ نا اکثر بیمار رہتا ہے، مطلب اسٹڈی بھی اسے اسی وجہ سے پھر چھوڑنی پڑی۔ اس کو کیا ہے کیا بیٹا ہے نا، اس کو ہے پرابلم کیا ہے؟ اسی وہ نا کبھی اسے بخار ہو جاتا ہے، کبھی اس کے اسٹمک میں پرابلم ہو جاتی ہے، لیکن ابھی جو اسے پچھلے 8-9 ماہ سے ایک مسئلہ چل رہا ہے وہ اس کا ہے بواسیر کا۔ وہ کافی میڈیسن بھی یوز کر لی ہیں، سب کچھ کر لیا ہے، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو رہی۔ مطلب دیسی علاج بھی کر لیا ہے، میڈیکل بھی کر لیا ہے، لیکن 8-9 ماہ سے اس کی بواسیر جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہی۔ 4 دن ٹھیک ہوتی ہے، پھر وہی ویسی ہو جاتا ہے، پھر اسی طرح مینس کے وقفے سے وہ ہوتی رہتی ہے۔ اچھا یہ بتاؤ نام کیا بھائی کا؟ محمد احمد۔ احمد کے ساتھ جو مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی کہ آپ پرابلم ڈائیگنوز کیوں نہیں کر پا رہے۔ وہ بنیادی طور پہ پیشنٹ ہے IBS کا۔
اب جو IBS کا پیشنٹ ہو ظاہر ہے وہ سٹول کو پاس کرنے کے لیے پریشر ڈالے گا تو اس سے پائلز جو ہیں اس کے چانسز بڑے ہوتے ہیں، جو کہ اس کے ساتھ ہوا۔ اب یہ IBS کے پیشنٹ کے ساتھ ساتھ جو آپ فیور کی بات کر رہی ہیں اور باقی سمٹمز کی بات کریں، یہ لیکیج گٹ سنڈروم ہے جس کا کہ علاج میرا خیال ہے آپ نے کبھی شاید کیا بھی نہ ہو۔ اب سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ تیسری بیماری سے شروع کرتے ہیں، اس کو سرجری میں ابھی چلے جانا چاہیے، وہ برن کر دیں گے کولڈ پروسیس سے یا جس سے بھی، وہ اس کو کرا لینا چاہیے کیونکہ یہ ریورسبل نہیں ہوگا اب جس سٹیج پہ اوپر یہ ہے۔ لیکن اریٹیبل باؤل سنڈروم کے لیے اس کو اگر وہ ہومیوپیتھک میں جانا چاہے یا نیچروپیتھی میں جانا چاہے، مثال کے طور پہ بہت سی نیچروپیتھی کی ایسی کمپنیاں ہیں جن کی میڈیسن کے اندر سنا مکی جو ہے وہ موجود ہوتا ہے، اس سے اس کو بہت فرق پڑے گا۔ لیکن اگر یہ گٹ لیکیج کی وجہ سے کے لیے اپنے اناج کو کچھ عرصے کے لیے چھوڑ دے، اناج کو یعنی کہ یہ بڑا گوشت چھوڑ دے، چھوٹے گوشت پر آ جائے، یعنی کہ گائے کا گوشت چھوڑ دے، بکرے کے گوشت پہ آ جائے، کے گوشت پہ آ جائے اور مچھلی پر آ جائے، ویجیٹیبلز پہ آ جائے، گرین ویجیٹیبلز پہ خاص طور پہ جو کہ زمین کے نیچے اگتی ہیں ان کے اوپر، جیسے ٹینڈے ہیں، لوکی ہے، اس طرح کی، لیکن ساگ وغیرہ کی طرف اس کو نہیں جانا، وہ ڈائجسٹ نہیں ہوگی، اور ویجیٹیبلز کی طرف آ جائے، یہ بہتر ہوگا اس کے لیے بہت زیادہ۔ اگر یہ صرف ڈائٹ سے اپنے IBS کو اور لیکیج گٹ کو کنٹرول کر سکتا ہے تو پھر میرے خیال میں آپ لوگوں نے ابھی تک ڈائگنوزس صحیح نہیں کروایا۔ لیکن تیسری بات جو ہے سرجری وہ اس کو کروانی پڑے گی احمد کو، ورنہ یہ پرابلم رہے گا، ارلیئر دا بیٹر۔ لیکن اس کو ساتھ یہ بھی کہنا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی اور آیت کریمہ کی 2 تسبیحات ہر وقت پڑھتا رہے، اللہ اس کے لیے ثانیہ فرمائے گا۔ وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقبال بھائی آپ کی طرف آ رہا ہوں، آپ نے فرمایا جیسے کہ فجر کی نماز کے فرض کے بعد 40 دفعہ جو ہے وہ درود تاج جو ہے وہ پڑھا جائے، 40 دن پڑھا جائے، 40 دفعہ پڑھا جائے، اس سے رزق کی برکت ہوتی ہے۔ یہ بات جو ہے یہ تجربے سے بزرگوں سے ہم نے سنی بھی اور سیکھی بھی اور اس کو آزما کر بھی دیکھا اور اللہ نے کامیابی بھی دی۔ یہ فرمائیے کہ یہ جو بابے ہوتے ہیں یا بزرگ ہوتے ہیں، ان کو جب دیکھتا ہے کوئی بھی شخص، ایک عام آدمی دیکھتا ہے جس کا کہ مذہب سے کم تعلق ہے میری طرح، وہ کیسے شناخت کرے ان کو کہ یہ صحیح والے بزرگ ہیں، بابے ہیں، یا یہ صحیح والے نہیں ہیں؟ کوئی نشانیاں چیدہ ایسی دیکھنا ہو سکتا ہے کہ پتہ چل جائے؟ جی بلال بھائی بہت شکریہ۔ دیکھیں یہ جو بزرگان دین ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، ان کی پہچان تو واقعی مشکل ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ارشاد ہے کہ خدا کا پہچاننا تو آسان ہے اور ایک اللہ کے ولی کا پہچاننا مشکل ہوتا ہے، مگر ناممکن نہیں ہے۔ کیا بات۔ اب یقیناً جو بزرگان دین ہوتے ہیں اگر وہ شریعت کے اصولوں کے پابند ہیں تو وہ یقیناً وہ صاحب کرامت ہیں، ان کے ساتھ تعلق نسبت بنانی چاہیے۔ اور پھر یہ دل بھی فیصلہ کر دیتا ہے کہ جس کی صحبت میں ہمیں بیٹھے جائیں، دل اس کی طرف رغبت کرتا ہے، مائل ہوتا ہے، تو وہ یقیناً اللہ کے ولی ہیں۔ اور جو شریعت کی مخالفت نہیں کرتا، شریعت کو توڑتا نہیں، کوئی خلاف شرع کام نہیں کرتا، تو یقیناً وہ بزرگ اس کو مانا جائے گا، یعنی شریعت کا اطلاق اس پر ہوگا، وہ شریعت کی پابندی کرتا ہے۔ اگر کوئی خلاف شرع کام کر رہا ہے تو جیسے یہ ہمارے وہ اس کلچر کے اندر، معاشرے کے اندر آج کل ہو رہا ہے، تو پھر میرا خیال ہے کہ ایسے بابو، ایسے جو نام نہاد وہ پیران عظام ہیں یا ولی ہیں، ان سے دور ہی رہنا بہتر ہوگا، دور ہی بھاگنا بہتر ہوگا، ان کی گلی میں ہی نہ جائے کوئی، تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن پہچان ہو جاتی ہے۔ یہ بات آپ کی درست ہے، لیکن مصیبت یہ ہے اقبال بھائی کہ ہمارے ہاں جو بزرگ، جو بابا، جو اللہ کا ولی واٹس ایپ پہ اور سوشل میڈیا پہ کامیاب ہو جائے وہی بزرگ بن جاتا ہے، باقی تو کوئی صورتحال میری سمجھ سے باہر ہے۔ لیکن میں کالر سے بات کر لوں پھر دوبارہ اسی بات کو آپ سے بڑھاتا ہوں۔ جی السلام علیکم عتیق۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی عتیق الرحمان عرض کر رہا ہوں بھائی جان، کیا سر آپ کا کیا حال ہے؟ ٹھیک؟ اللہ کا شکر عتیق بھائی، اللہ کا شکر بیٹا، حکم کیجیے۔ جی بھائی جان، آپ سے بس ایک دو کوشچن ہے میرے آپ سے۔ جی جی یہ مہربانی فرمانی ذرا، میری بیٹی کی شادی 1 سال پہلے ہوئی تھی، 4 ماہ بعد اس کو، وردہ نام ہے جی بیٹی۔ وردہ کس سے شادی ہوئی تھی؟ سر کچھ 1 سال پہلے ہوئی تھی تو 4 ماہ بعد اس کو ڈائیورس ہو گئی سر۔ نام کیا تھا جس سے ہوئی اس کی شادی؟ سحر نام تھا، سحر الاسلام نام تھا۔ سحر؟
हाँ जी, सहल इस्लाम। सहरुल इस्लाम। हाँ जी, लाम से जी, सीन है लाम, जिसे जिसे आसानी नहीं कहते, आसानी का सहल लफ्ज़ इस्तेमाल सहल है। सहल हाँ जी, इस्लाम। जी जी बिल्कुल ठीक हाँ हो जी। गया। तो बस जो 4 माह बाद उसको फिर डाइवोर्स हो गई जी। क्यों, तो वजह क्या बनी? सर वजह क्या बनी कि हमें पहले बताते रहे, कुछ बताया नहीं, बाद में पता चला कि उनकी वालदा वालदा को मेरे ख्याल है कोई प्रॉब्लम थी उनकी वालदा को। वो अपनी वालदा के ज़रिए असर था मेरे ख्याल है, वालदा की हर बात जो है वो उन्होंने 2-3 माह, मुश्किल से 1-1.5 माह ठीक रहा जी, बस फिर बाद में वालदा ने प्रेशराइज कर दिया उसको। अच्छा, सुनने में यही आया मैं बेटियों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। जी जी। मुझे ईमानदारी से बताओ, क्योंकि सारी दुनिया तुम्हें सुन रही है, अगर एक आदमी के दरमियान वालदा और बीवी में से एक का हुक्म मानना हो तो किसका मानना चाहिए? जी सर बिल्कुल, अल्लाह का यही हुक्म है कि वालदा को हुक्म माने। तो ये जो बात हम कह रहे हैं, ये कुछ ज़्यादा नहीं कह रहे कि वो वालदा के ज़ेरे साया था? मतलब जी नहीं जी ठीक है सर, मैं ज़रा शायद मैं सर उस महीने में नहीं कह रहा, मैं अल्लाह रहम करे, मैं उस महीने में नहीं कह रहा, बस मैं इस महीने में कह रहा हूँ कि ये उसको वो उसको कुछ ये साइकाट्रिक किस्म की प्रॉब्लम थी जिसको। तो फिर तो वैसे ही माफ़ी है ना, साइकाट्रिक प्रॉब्लम था तो फिर तो माफ़ी है, फिर तो हिसाब अल्लाह भी कलम नहीं रखता उस शख्स पे। बस सर वो तो पहले ठीक ठाक जब हमारे पास आई है सर, कोई ऐसा इशू नहीं था, सारे मामला ठीक ठाक चलते थे, कोई ऐसा ही ठीक ठाक थी। बाद में बीमारी जो है ना, हमें पता चला कि जिनको ये मसला है इनके साथ में, क्योंकि वो कोई हमें उस वक्त दायर जब आई है, रिश्ते मांगा, सारे मामला ठीक चलते रहे, कोई ऐसी बात कोई नहीं। लेकिन बाद में शादी के बाद पता चला कि जी ये कोई यार देखो, अगर सास को या माँ को साइकाट्रिक प्रॉब्लम है तो अल्लाह उस पे से कलम उठा लेता है, मजनून पे तो कोई कलम नहीं है ना, तो फिर प्रॉब्लम क्यों है? मैं तो ये आपसे पूछ रहा हूं। जी बस सर, ये तो हमें भी पता नहीं सर, ये अल्लाह बेहतर समझते हैं सर क्या मसला हो, तो अल्लाह ताला अपने कामों को बेहतर समझते हैं। बस आपसे सर ये गुजारिश है कि भी हमें बताएं कि सर कोई ऐसा कोई बेहतर हो जाए कि इस बच्ची की दोबारा किसी अच्छी जगह पे या किसी ऐसी जगह शादी हो जाए। आमीन आमीन। देखो, पहली बात तो ये कि अगर ये रवैया होगा तो फिर ये कहीं भी जाए दुनिया में, तो फिर ये उस शख्स के पास जाए जिसका ना अम्मा हो ना अब्बा हो, अकेला हो, तन्हा हो। कैसे हो सकता है? ये लोग ख़ानदानों के साथ ही होते हैं ना, और उसी के साथ निकाह होता है, फिर ये कैसे प्रॉब्लम हल होगा? क्या कह सकते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से मैं दुआ गो हूँ, ये मैं आपके दिल की कैफियत समझता हूँ। मैं बेटी से कहो कि या वली या वाली और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, या वली या वाली और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये दोनों चीज़ें पढ़ती रहे। लेकिन मजाज के अंदर, मैं जो सिर्फ आपको निशानदेही कर रहा हूँ, मजाज के अंदर प्रॉब्लम है। और लेकिन जब बेटियाँ जवान हो जाएँ, बेटियाँ बड़ी हो, फिर यकीन करो कि ये मामला बड़ा ही ज़्यादा जो है ना, ये मैं क्या कहूँ इस बात पे, अल्लाह ताला से सिर्फ दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह मेरे और आपके पर्दे जो है वो कायम रखे। फिर इन बगावतों के ऊपर इंसान राय भी नहीं दे सकता। प्रॉब्लम यह है कि अगली मैरिज में भी तो यही इश्यूज़ आएंगे ना। तो यहाँ पे जो तालीम है और जो तरबियत है, इस हालात में पहले तो वो करो, पक्की बात है ये करो, वरना ये रिस्क मत लेना। इस मजाज के साथ आइंदा भी नहीं मामला ठीक रह सकते। जो मैंने 2 तस्बीहें कही हैं, बेटी को कहना कि पढ़ती रहे, और वापस कहीं भी आना चाहे वापस, तो उसको कभी सपोर्ट नहीं करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अखुवत का जो प्लान है डॉक्टर साकिब का, ये चैरिटी 100% चैरिटी और बड़ी आला किस्म की, और इन्होंने जो कोविड के अंदर काम किया है, जो बाकी कर रहे हैं, वो अनबिलीवेबली ट्रू है। बाहर के लोगों को भी अगर इंटरनेशनली बताया जाए तो लोग यकीन नहीं करते। अब ये जो अगला प्लान है कि बग़ैर सूद के बैंक लेकर आना है, मैं दरख्वास्त करूँगा तमाम लोग जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कि वो दुआ करें कि पाकिस्तान में ये पहला कदम जो है, ये बारिश का पहला कतरा जो है वो साबित हो, और फिर इससे बाकी लोग, बाकी बैंक वाले, बाकी ज़राए वाले लोग भी सबक सीखें कि ये काम हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप बैंकों में अल्फाज को बदल के, निज़ाम वही रख के सिर्फ इसको इस्लामी कहें, बल्कि अगर नीयत सही हो तो जेन्युइनली एक बेसूद, बग़ैर सूद के और सदका जारिया के तौर पे बैंक जो है वो कायम हो सकता है, और उसकी जो फिजिबिलिटी बने उसमें नुकसान भी शामिल ना हो। ये है कमाल, और इसको कहते हैं नीयतां दे भाग लग देने। नीयत जब अच्छी हो तो डेफिनेटली अल्लाह ताला उस पर बरकत डालता है। कतर से एक कॉलर है हमारे साथ, बच्ची जी। अस्सलाम वालेकुम नूर जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। मेरा बेटा जी, 2 साल से मेरी तबीयत में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, और
मेरे पीछे पीठ से कमर में एक अजीब सी खिंचाव होती है सर, और मेरे सर में बेतहाशा दर्द होता है, तो और नूर, आपने पेट में भी मेरे अजीब सी कैफियत होती है। आपने जो मेडिकल रिपोर्ट्स कराई या टेस्ट कराया या डायग्नोसिस कराया, उसमें क्या डायग्नोज हुआ? जी जी, मुझे बहुत ज्यादा विटामिन डी की कमी थी, तो मुझे विटामिन डी की सप्लीमेंट्स दिए हैं, और आयरन कम था, तो मैं उस दोनों सप्लीमेंट पर हूँ मैं। अच्छा, पहली लेकिन बात तो उसमें ये बीच में मुझे कि बहुत सप्लीमेंट से क्या मतलब है? फूड सप्लीमेंट्स उन्होंने ले रही हैं आप? विटामिन डी 50,000 आईयू का जो है वन सिरिंज ये सप्लीमेंट नहीं है? था। ये आप ये कैप्सूल ले रही हैं या वो जी, इंजेक्शन वाला जेल ले रही हैं? कैप्सूल है जी। ओके नहीं, जेल कैप्सूल है, उन्होंने किया था। ओके, और आयरन भी ले रही हैं? जी ओके अच्छा, इन चीज़ों से बहुत जल्द फ़र्क पड़ जाना चाहिए, लेकिन ये जो दोनों आप सिम्टम्स बता रही हैं, अल्लाह आलम के आयरन और डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी की वजह है या नहीं है, लेकिन अगर आप नूर थोड़ा सा गौर फरमाओ तो आपका सबसे बड़ा जो इशू है ना, दैट इज़ कि आपका मेमोरी बहुत ज़्यादा है, और ज़्यादा मेमोरी होने की वजह से ना, बचपन की भी मिसाल के तौर पे आपको बातें जो हैं वो अभी तक याद हैं। वो जब इंसान मेमोरी को डिलीट ना करे तो लेवल ऑफ स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है। ये जो स्टमक का आप इशू बता रही हैं, एंड मुमकिन है कि ये मस्कुलर स्पैज़म हो, और ये सवाए इसके कि ये स्ट्रेस प्रवोक्ड होता है और कुछ भी नहीं होता। आप एक काम करें, आप जब आराम कर रही हो, लेटी हो, या जैसे भी आप सहूलत के अंदर हो, अपने दोनों हाथ अपने जिस्म पे रखो नूर, और इतनी आवाज़ में जितनी आवाज़ आपके कान सुन सकते हैं, आप आयत करीमा और सूरह फातिहा जो है अपने पे पढ़ के दम करो। अब हाथ उठाए बगैर, ठीक है? आपने पढ़ना है ये 21 टाइम्स ईच, बगैर हाथ उठाए। ये हाथ आप सर पे रख लो, जिस्म पे रख लो, कहीं भी जहां भी आपको सहूलत हो आप ये रख लो। एंड गिव मी अ कॉल आफ्टर 4 वीक्स, 4 हफ्ते के बाद तुमने मुझे, और इसमें तुमने नागा कोई नहीं करना जी। ओके, नागा कोई नहीं करना, हर हालत में कर सकते हैं, एब्सोल्युटली कर सकते हैं, हर हालत में कर सकते हैं। और आपने मुझे 4 हफ्ते बाद फिर कॉल करके बताना है कि हाउ यू आर नाउ। फिर कोई सब्ट्रैक्ट या ऐड कुछ करना हुआ तो देन वील डिसाइड कि उसमें क्या किया जाएगा। ओके जी। लेकिन इसमें नागे के बगैर करना, अल्लाह तुम्हें सेहत भी देगा इंशाल्लाह ताला, और जहनी सेहत भी देगा और जिस्मानी सेहत भी देगा इंशाल्लाह। जी सादिया, अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है मेरा पुत्र। अच्छा बिलाल भाई, मुझे ना अपने बारे में पूछना था कि ना मेरे थोड़े हेल्थ इश्यूज हैं, तो इस वजह से ना डॉक्टर्स ने मुझे कहा था कि मुझे ऑपरेशन करवा लेना चाहिए टॉन्सिलाइटिस का। तो मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ, क्या मुझे करवाना चाहिए या नहीं, क्योंकि मैं इसे 3 साल से सफ़र कर रही हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा टोटके भी किए हैं, होम्योपैथिक इलाज भी करवाया है, हर्बल इलाज भी करवाया है। आप किस चीज़ की सर्जरी की बात कर रही हैं? सिस्टिक ओवरी की? और लास्ट में डॉक्टर ने कहा कि आप इसे ट्रीट करवाओ, मतलब सीजर के लिए कहा है, तो ये मेरे लिए बेहतर होगा। थोड़ा सा आहिस्ता मेरा बेटा, थोड़ा सा आहिस्ता। आप किस सर्जरी की बात कर रही हैं? सिस्टिक ओवरी की बात कर रही हैं? नहीं सर, टॉन्सिलाइटिस सर्जरी, टॉन्सिल्स की बात कर रही हैं? ओके हाँ, अच्छा, टॉन्सिल्स तो तुम्हें निकलवाने पड़ेंगे, क्योंकि तुम्हारी जो इम्यून सिस्टम है ये सादिया, ये वीक है, और ये इससे तुम्हें इन्फेक्शन होता रहेगा। अगर डॉक्टर ये मशवरा दे रहा है तो ये करवा लो, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अच्छाई इसमें यह है कि जो ही तुम्हारी टॉन्सिल्स की सर्जरी हो जानी है इंशाल्लाह ताला, फिर उसके बाद तुम्हें डॉक्टर ने कहना है कि तुम काफ़ी ज़्यादा आइसक्रीम खाया करो। तो अगर तुम्हें आइसक्रीम से शौक़ है तो फिर तुम्हें इसमें चले जाना चाहिए। लेकिन अल्टीमेट सिनेरियो में आइदर यू हैव टू वेयर अ मास्क एंड इम्प्रूव योर इम्यूनिटी सिस्टम, वरना ये जो इंडिकेटर है ये बुनियादी तौर पे इंडिकेट करता है कि आपके अंदर जो जरासीम हैं वो दाखिल हो रहे हैं। एक टेस्ट ये करके ज़रूर देख लो कि अपने मास्क को 24/7 से मुराद है कि जब तक तुम घर में हो उसके अलावा तुम मास्क ज़रूर पहनो, पहला इशू। दूसरा कि तुम इम्यूनिटी अपनी जो है ना वो 3 चीज़ों से बढ़ाने की कोशिश करो। अब तो खैर इन चीज़ों की मेडिसिन भी मिलती है, जिंजर से, जेनसिंग से और गार्लिक से। जिंजर, जेनसिंग और गार्लिक, ये तीनों कॉम्बिनेशंस में भी मेडिसिन जो है ये मिलती हैं। अगर इन तीनों चीज़ों को तुम लेट्स से कि 10,000 IU जो है वो डेली लो, 10,000 IU डेली लो, इससे तुम्हें बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी बूस्ट मिलेगा और बहुत फ़र्क पड़ेगा। अगर तुम 1 महीना करके देख लो, यू विल सी द डिफरेंस। और अगर ये डिफरेंस आ जाए तो फिर तुम ना जाना, डिसाइड कर लेना। लेकिन मेरे ख्याल में तुम्हें इस मामले में सर्जरी के अंदर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर एंग्जाइटी का जो लेवल है वो तुम्हारी इम्यूनिटी को बढ़ने देगा नहीं।
بہتر یہ ہوگا کہ آیت کریمہ کی اور یا رحمان یا رحیم یا کریم، یہ سیدہ اما عائشہ کی تسبیح ہے اور یہ بڑی پختہ تسبیح ہے، یہ پڑھو ضرور، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اقبال بھائی، آپ بابوں کے پاس ذاتی طور پہ کبھی جاتے ہیں دعا کے لیے؟ میں بابوں کے پاس تو نہیں جاتا بلال بھائی، البتہ اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہوں۔ ہمارے مشائخ ہیں ماشاءاللہ، آپ جنوبی پنجاب کا دورہ کر چکے ہیں، مزارات پہ بھی آپ نے پروگرام کیے، بہت بڑے بڑے نام ہیں اولیاء کرام کے، حافظ جمال اللہ ملتانی کا نام آپ کو علم ہے، اور اسی طرح حضرت خواجہ غلام حسن پیر سیواگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ضلع لیا لالی سن کروڑ کے اندر ہیں، وہ ہمارے بزرگ ہیں، وہاں سے ہماری نسبت ہے۔ تو اسی طرح حضرت خواجہ غلام فرید صاحب ہیں مٹھن کوٹ میں، یہ ہمارے یہ بزرگ ہیں، تو میں بزرگوں کی بارگاہ میں جاتا ہوں، وہاں سے نسبت ہے۔ بہت اچھا۔ تو اقبال بھائی، عراق کا آپ کا دور کیسا رہا ٹرپ؟ جی حضور، عراق کا کیسا رہا دورہ؟ ہاں بلال بھی، اللہ کا شکر ہے، عراق کا دورہ بڑا کامیاب رہا۔ وہاں تو انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے، منبع ولایت حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نجف اشرف کے اندر آرام فرما رہے ہیں، پھر کربلا معلیٰ شریف، پھر کوفہ شریف، اور پھر اسی طرح بغداد شریف، پھر بغداد شریف، غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضری ہوئی، امام اعظم ابو حنیفہ، امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی، حضرت معروف کرخی، حضرت ابو بکر شبلی، حضرت بشر حافی، بہلول دانا، وہ تو بغداد تو سارا اولیاء کرام سے بھرا ہوا ہے، کوئی ایسی گلی کوچہ نہیں ہے جہاں کسی بزرگ کا مزار نہ ہو یا قبر شریف نہ ہو، وہاں اللہ کے انوار کی بارش ہو رہی ہے۔ تو دریائے دجلہ کے ارد گرد تو عراق تو سارا ہی زیارتوں کی جگہ ہے، جہاں تک کہ ہم حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پہنچے، ان کے مدار پہ حاضری دی، حضرت حذیفہ بن یہ یمان، حضرت عبداللہ انصاری اصحاب رسول ہیں مدائن کے اندر، تو وہاں یہ حضرت اس وقت کالرز کو تو کرتے ہیں ہم ہولڈ، آپ یہ ساری جگہوں سے ہو کر آئے، آپ نے سب چیزوں کی زیارت کی۔ اقبال بھائی ایک درخواست سن لیجئے، انتہائی مختصر سی، لیکن ایک دعا فرما دیجئے، کیونکہ جتنے آپ نے نام لیے اس وقت کیفیت جو ہے وہ دل کی بالکل بدل گئی۔ جی 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 بلال بھائی، جی بلال بھائی، عرض یہ ہے کہ بالکل ایسا ہے کہ جو آج کے یہاں کے جو یہ نام نہاد پیر ہیں، یہ تو زندہ ہے پھر بھی ہمارے نزدیک مردہ ہیں، وہ سینکڑوں سال ہو گئے تو وہاں وہ اپنی قبروں کے اندر آرام فرما رہے، پھر بھی وہ زندہ ہے، آج ان کی قبروں پہ اللہ کے انوار کی بارش ہو رہی ہے، وہاں جاؤ تو یعنی اقبال بھائی 4 جملے دعا کے فرما دیجئے، اللہ ان کو قبولیت کرے۔ آمین ثم آمین۔ میری دعا یہی ہے کہ رب تعالیٰ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، جو حضرات بغیر سود کے اس امت کی مدد کرنا چاہتے ہیں، پاکستانی قوم کی مدد کرنا چاہتے ہیں، اللہ انہیں ترقی عطا فرمائے۔ ہمارے شہر کراچی کے اندر سیلانی ویلفر ہے، مولانا بشیر احمد فروقی صاحب، وہ بھی بغیر سود کے بلال بھی قرضے دیتے ہیں، اس امت مسلمہ کی اصلاح کرتے ہیں، فلاحی کام کر رہے ہیں۔ جتنے بھی پاکستان کے اندر ادارے ہیں، اللہ تمام کو کامیابی عطا فرمائے، اور ہماری پاکستانی افواج جو سرحدوں کے اوپر کام کری، اللہ ان کی بھی جان مال عزت کی حفاظت فرمائے، دن دگنی ترقی عطا فرمائے، اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے، اگر یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، اور تمام عالم اسلام کی خیر فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمین، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹے بزرگوں سے اور جھوٹے بابوں سے بھی بچائے، اللہ تعالیٰ ہماری ہدایت فرمائے۔ جی السلام علیکم۔ جو مافیا بابے ہیں بلال بھائی۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا بیٹا۔ بلال بھائی میں ریحانہ بات کر رہی ہوں۔ بلال بھائی میری بڑی بیٹی ہے، اس کی اولاد نہیں ہے، 8 سال ہو گئے شادی کو۔ نام اس کا کیا؟ اور وہ کینیڈا میں وہ رہتی ہے۔ نام؟ تزین سلطانہ۔ کیا سلطانہ؟ تزین، اور اس کے شوہر کا کیا نام ہے؟ عمران آفتاب۔ اچھا، بحثیت والدہ آپ کو کیا اس بات کا علم ہے کہ پرابلم کیا ہے؟ جی، پہلے تزین کے یوٹرس میں وہ سسٹ تھی جو اس نے وہیں ریموو کروا لی، اور اس بات کو بھی 2 سال ہو گئے، اور جو اس کے ہسبینڈ ہیں ان کے سپرم میں کمی ہے، وہاں انہوں نے دونوں پرابلمز ہیں، اس وقت دونوں بچے جو ہیں دونوں کے اندر پرابلمز ہیں، ویک سپرم کا ایشو ہے، لیکن وہ اتنا ویک نہیں ہے کہ آئی وی ایف نہ ہو سکے۔ دوسری بات یہ کہ سسٹک اووری جو ہے اس کا بھی ایشو اس کے ساتھ ابھی ہے اور چلے گا۔
اب اس صورتحال میں ان کو سوائے اس کے کہ آئی وی ایف کی طرف جانا چاہیے اور 3 چانسز لینے چاہیے آئی وی ایف کے. دے شوڈ گو فار دیٹ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور اگر وہ پاکستان میں آ کے کرانا چاہیں تو یہاں ان کو بہت زیادہ اکنامیکل بھی پڑے گا, کیونکہ وہاں یہ شاید میڈیکلی کور ہو یا نہ ہو. لیکن بیٹی کو کہنا کہ فوری طور پہ آئی وی ایف کی طرف جائے اور آیت کریمہ جو ہے وہ ضرور پڑھتی رہے, بوتھ آف دا ہسبینڈ اینڈ دا وائف, کیونکہ دونوں کے اندر مسائل ہیں. اللہ تعالیٰ آسانی دے اور کامیابی دے. لیکن آئی وی ایف کے علاوہ جو پروبیبلٹیز ہیں وہ میری نظر میں تو نہیں ہے. یہ اس میں کتنے ٹائم پڑھے؟ جتنا چاہے پڑھے. اگر اس کو وہ باندھ کے وظیفہ بنانا چاہتی ہے تو اپنے سیدھے ہاتھ کو اپنی ناف پہ رکھے اور اس کو 21 دفعہ پڑھے, 21 دفعہ پڑھے بغیر ہاتھ اٹھائے, لیکن ادروائز کھلا پڑھتے رہے. اقبال بھائی 1 منٹ میرے پاس ہے, بس مجھے ایک آخری پیغام دے دیجئے کہ ہم جھوٹے لوگوں سے یا ایسے لوگوں سے جو صرف واٹس ایپ پہ آ جاتے ہیں اور لوگوں کی رہنمائی جو ہے وہ خراب کرتے ہیں, ان کے لیے پیغام ایک نوجوان نسل کے لیے. بلال بھائی بہت شکریہ. سوشل میڈیا پر آنے والا ہر بندہ کوئی ولی نہیں ہوتا, نہ نیک صالح ہوتا ہے, بلکہ جھوٹے لوگوں سے بچنا چاہیے. اللہ فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, سچے لوگوں کے ساتھ مل کے رہو. میرا قرآن مجھے یہ پیغام دیتا ہے کہ سچے لوگوں کی تلاش کی جائے. میں جب نماز پڑھتا ہوں تو ہر نماز کے اندر پڑھتا ہوں اہدنا الصراط المستقیم, پروردگار عالم مجھے سیدھے راستے پہ چلا, مجھے سیدھا راستہ دکھا. تو سیدھا راستہ انہی لوگوں کا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. انبیاء کا راستہ, صدیقین کا راستہ, صالحین اولیاء کرام کا راستہ ہے. جو جس راستے پہ یہ اللہ کے پیارے انبیاء کرام چلتے رہے, نیک لوگ صالح چلتے ہیں, وہی راستہ سچے لوگوں کا ہے. راستوں پہ ہمیں بھی چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے. میں بہت ممنون ہوں اقبال بھائی آپ کو, اور آپ سے درخواست کروں آپ ہمارے ساتھ زیادہ تشریف لایا کریں, اور اگر لاہور تشریف لائیں تو آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائیں. یقین کریں کہ آپ سے گفتگو کر کے جو ہے وہ بڑا ہی لطف آیا. اللہ آپ کو سلامتی دے, آپ کے ایمان کی حفاظت کرے اور آپ کے علم میں اضافہ فرمائے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.